بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک سوال پاکستان سے آیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ ہندا اپنے گھر میں تھی، زید اپنے گھر میں تھا۔ ہندا نے زید سے میسج پر نکاح کر لیا، جبکہ زید کہتا ہے کہ اس کے پاس 2 گواہ بھی موجود تھے، ان کو میسج دکھایا اور قبول کر لیا۔ ہندا کے پاس بھی ایک لڑکی موجود تھی جو سارے معاملات سے آگاہ تھی۔ کیا اس طرح نکاح ہو گیا؟ برائے مہربانی مفصل اور مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، یہ شادی نہیں ہوئی ہے، بلکہ لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کو میسج کیا اور ایک دوسرے نے قبول کر لیا ہے۔ اس کو شادی نہیں کہتے۔ اسلام میں شادی کے لیے سب سے پہلے ولایت کی شرط ہے، ولی ہونا چاہیے۔ ولی کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ اگر ولی نہیں ہے اور لڑکے اور لڑکی نے آپس میں اتفاق کر لیا ہے تو یہ زنا پر اتفاق ہوگا، اس کو شادی نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنی شادی کر لی، اس کی شادی باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اس لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو شادی نہیں کہہ سکتے۔ ولی کہاں ہے؟ اور پھر فون پر، اور فون بھی نہیں بلکہ میسج سے چیٹنگ ہوئی ہے، شادی ایسے نہیں ہوتی ہے۔ یہ مذاق ہے، اس کو شادی نہیں کہتے۔ اگر فون پر بھی شادی ہوتی ہے تو بعض علماء تو اس شادی کو جائز ہی نہیں کہتے، اور محققین علماء اس شادی کو چند شرطوں کے ساتھ جائز کہتے ہیں کہ ولی کی موجودگی میں ہو، 2 گواہ پائے جاتے ہوں، اور باضابطہ اس میں دھوکہ کا معاملہ نہ ہو، معاملہ بالکل واضح ہو۔ لڑکے والے کون ہیں یہ بھی واضح ہونے چاہیے، لڑکی والے کون ہیں یہ بھی واضح ہونے چاہیے، لڑکا اور لڑکی دونوں واضح ہو، اور پھر ایجاب و قبول کیا جائے۔ اور سوشل میڈیا کے اس زمانے میں کیمرہ سے باضابطہ فوٹو پر دیکھا جا سکتا ہے لڑکے کو اور لڑکی کے ولی کو، اور اس طریقے سے ایجاب و قبول ہو سکتا ہے۔ تو ان شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فون پر اگر شادی ہوتی ہے تب جائز ہے، لیکن اس شکل میں یہ شادی نہیں ہے، یہ مذاق ہے، اس کو شادی نہیں کہتے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔